دوستو، قیامت کی وہ نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، ان میں سے ایک اہم اور بڑی نشانی ظہور امام مہدی علیہ السلام ہے۔ احادیث میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے اور پوری دنیا میں امن کا قیام کریں گے۔ اب دوستو، دیکھا جا رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی بہت سی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور عرب حکمران بھی ان نشانیوں کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے عرب میں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور عرب حکمران اپنی بادشاہت کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام کی وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر محمد بن سلمان اور دیگر سعودی حکمران اس قدر خوفزدہ ہیں؟ اسی حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ علماء کرام کے مطابق آخری زمانے میں جب لوگوں کے معاملات خراب ہو جائیں گے، اس وقت خلیفوں کی اولاد سے 3 افراد کعبہ اور اس کے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں جنگ کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضے کی خواہش رکھتا ہوگا، مگر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کا شہر مکہ میں ظہور ہوگا اور یہ بات لوگوں میں عام ہو جائے گی اور کعبہ کے قریب امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کی جائے گی، جس میں لوگ ان کی اطاعت اور اتباع پر بیعت کریں گے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کعبے کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں لڑائی کریں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ خزانہ میسر نہیں ہوگا۔ پھر مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم کو ایسا قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بیان فرمایا جسے میں یاد نہ رکھ سکا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہٰذا جب تم اسے یعنی مہدی کو ظاہر ہوتے دیکھو تو جا کر اس سے بیعت کرو، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بہت سی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور علماء کرام کی رائے ہے کہ حدیث میں جن 3 بھائیوں کا ذکر ہوا ہے وہ محمد بن سلمان اور ان کے 2 بھائی ہو سکتے ہیں، جو اس وقت سعودی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ان تینوں بھائیوں کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کنگ سلمان نے ان کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی یہ تینوں بھائی بضد ہیں کہ کنگ سلمان مرنے سے پہلے سعودی عرب کی بادشاہت ہم میں سے کسی کے حوالے کر دے۔ ان واقعات سے دیکھا جا سکتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی باتیں سچ ہو رہی ہیں۔ سعودی نائب ولی عہد نے گزشتہ دنوں اپنے ایک انٹرویو میں ایران سے متعلق کہا کہ ہم ایک ایسے ملک کے ساتھ مفاہمت کیسے کر سکتے ہیں جس کی بنیاد شدت پسندانہ نظریات پر ہو، جس ملک کا نظریہ ہو کہ وہ مسلم دنیا پر قبضہ کرے گا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ایران کا نظریہ اس عقیدے پر قائم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ہمیں ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم جان چکے ہیں کہ ایران کا بنیادی مقصد مکہ پر قبضہ ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ سرزمین عرب کے صحرا اور خشک پہاڑ، جسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے آب و گیاہ وادی قرار دیا، وہ سبزے سے لہرا اٹھے گی۔ اس وقت پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے نغارے بج رہے ہیں۔ اسی وجہ سے سعودی عرب میں بھی بے موسم بارشیں ہوئی۔ سعودی عرب میں کچھ عرصہ قبل سیلاب آیا تھا جس میں درجنوں افراد اس دنیا سے چل بسے۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں عرب سرزمین کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اب وہ قدرتی طور پر سرسبز بننے جا رہی ہے۔ یوں عرب کے متعلق کی گئی پیش گوئی بھی مکمل ہو رہی ہے۔ دوستو، آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا تھا وہ آج پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز تو شام سے شروع ہوا، مگر عرب حکمران اس وقت یہ سمجھ نہ سکے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کے شکار ہو جائیں تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اب عرب کا زوال شروع ہو چکا ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے آمد و رفت اور توانائی کے شمسی اور برقی ذرائع پیدا کر دیے ہیں اور عالمی ممالک میں تیل اور پیٹرول کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ چکی ہے اور عرب ممالک کے پاس تیل کے ذخائر کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اب سعودی عرب اپنی معاشی پالیسی تبدیل کر رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ مضبوط تجارتی تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں، اور اسی پالیسی کے تحت محمد بن سلمان نے سعودی عرب کو ایک سیاحتی ملک بنانے کی خاطر میوزیکل کنسرٹ منعقد کیے، ڈانس کلب کھلوائے اور سنگنگ کے مقابلے بھی کروائے، اور محمد بن سلمان کے یہ تمام اقدامات مغرب کو صرف یہ باور کروانا ہے کہ عرب ان کے رنگ میں رنگنے کو تیار ہے، اور محمد بن سلمان نے نیوم سٹی کو سیاحتی مقام بنانے کے لیے ایک میگا پروجیکٹ شروع کر دیا ہے جو سعودی عرب کو دنیا کے ساتھ جوڑنے میں مدد دے گا اور وہ لوگ اس کے بدلے بھاری رقم کمائیں گے۔ یہ تمام کام کر کے محمد بن سلمان سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنی حکومت بچانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور وہ اس بات سے واقف ہے کہ اب امام آخر الزماں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب ہے اور وہ ایک عظیم سلطنت کا قیام کریں گے اور ان نام نہاد مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔